چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے گا، کتنی بار؟ 1000 بار۔ 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں۔ قرآن پاک کی کوئی ایک آیت ہمارے پاس ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں کہ کہاں کس حرف کو کھینچ کر پڑھنا ہے، کسے نہیں کھینچنا، کسے موٹا پڑھنا ہے، کسے باریک پڑھنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں نہیں ٹھہرنا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری انٹرسٹنگ اور مفید معلومات ہم اپنے اس پروگرام میں حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنی آیت کی جانب، لیکن اس سے پہلے پیارے بچوں ہم وہ دعا پڑھیں گے جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے نا؟ جی۔ تو پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں سورہ 3 سیکھ رہے تھے اور سورہ 3 کی ہم 6 آیات سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ 3 کی 7ویں آیت سیکھیں گے۔ کون سی آیت سیکھیں گے؟ 7ویں۔ کون سی آیت؟ 7ویں۔ 7ویں آیت سیکھیں گے۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما يكذبك بعد بالدين، فما يكذبك بعد بالدين۔ پیارے بچوں، آج ہمارا سب سے پہلا حرف ہے فا۔ کیا ہے؟ فا۔ اب اس فا پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ زبر۔ اور اس فا کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ زیر۔ اور اس فا پر کون سی شکل ہے؟ پیش۔ زبر، زبر، زیر، زیر، پیش۔ پیش۔ پیارے بچوں، زبر، زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ حرکات کہتے ہیں۔ اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے کہتے ہیں متحرک۔ یعنی یہاں فا پر زبر ہے تو فا متحرک ہے، اسی طرح میم پر زبر ہے تو میم کو بھی ہم متحرک کہیں گے، یا پر، کاف پر اور دال پر بھی حرکات ہیں تو ان سب کو ہم متحرک کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ متحرک۔ متحرک کہیں گے۔ اب متحرک حرف کو پڑھنا کس طریقے سے ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ یعنی اسے پڑھیں گے فا زبر فا، فا زبر فا،
فا زیر فی، فا زیر فی، فا پیش فو، فا پیش فو، فا فا فی فی فو۔ فو۔ تو پیارے بچوں آپ اس آیت میں جہاں جہاں زبر زیر پیش دیکھ رہے ہیں تو ان تمام حروف کو ہم نے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر میم پر زبر ہے، کیا ہے؟ زبر، لیکن اس کے بعد آ رہا ہے الف، کیا آ رہا ہے؟ الف، اور الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں پر الف مدہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ، کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ، الف مدہ۔ اسی طرح واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو وہاں پر ہوتا ہے واو مدہ، کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ، واو مدہ۔ اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہاں پر ہوتا ہے یا مدہ، کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ، کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ، الف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ یا مدہ۔ اب الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ حروف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف کے برابر، ایک الف کے برابر، یعنی اسے پڑھیں گے میم الف زبر ما، میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم واو پیش مو، 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 میم یا زیر می۔ میم یا زیر می۔ سمجھ میں آیا پیارے بچوں؟ جی پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کاف، کیا لکھا ہوا ہے؟ کاف، کیا لکھا ہوا ہے؟ کاف۔ اب کاف ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے کاف اور دوسرا حرف ہے قاف۔ پیارے بچوں جب ہم کاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے، کس طرح پڑھیں گے؟ باریک، باریک پڑھیں گے۔ اور جب ہم قاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے موٹا پڑھیں گے، کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ قاف کو ہم موٹا کیوں پڑھیں گے؟ جی کیونکہ وہ حروف مستعلیہ سے حروف مستعلیہ کو ہمیشہ پوری یعنی ہر حالت میں موٹا پڑھتے ہیں۔ درست جواب دیا ہے انہوں نے، کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ کو ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے؟ جی۔ اور حروف مستعلیہ 7 ہیں، کتنے ہیں؟ 7، آئے ہم مل کر دوہرا لیتے ہیں۔ خا، خا، صاد، صاد، ضاد، ضاد، طا، طا، ظا، ظا، غین، غین، قاف۔ قاف۔ تو ان 7 کو ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں اور قاف بھی انہی میں سے ہے، تو اسے ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی یعنی اسے پڑھیں گے کاف زبر کا، کاف زبر کا، اور اسے پڑھیں گے قاف زبر کا۔ قاف زبر کا۔ فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے ذال، کیا لکھا ہوا ہے؟ ذال، ذال بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے ذال، دوسرا حرف ہے ضا اور تیسرا حرف ہے زا۔ جب ہم ان دونوں کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے؟ جی اور جب ہم زا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ جی لیکن ان دونوں میں فرق اس طریقے سے ہوگا کہ ذال کو ہم باریک پڑھیں گے اور ضا کو موٹا۔ موٹا پڑھیں گے، کیونکہ ضا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے؟ جی یعنی اسے پڑھیں گے ذال زبر ذا، ذال زبر ذا، اور اسے پڑھیں گے ضا زبر ضا، ذا زبر ذا، ضا زبر ضا، ذا زبر ذا، اور اسے پڑھیں گے زا زبر زا، ذا زبر ذا، ذا ذا وا وا زا۔ ذا۔ فرق سمجھ میں آیا؟ جی تو یہاں پر ذال ہے تو اسے ہم نے موٹا نہیں کرنا اور اس میں سیٹی کی آواز بھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ جی اب پیارے بچوں
इस जाल पर आप जो 3 दांतों वाली शक्ल देख रहे हैं इसे कहते हैं तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। तशदीद। और तशदीद वाले हर्फ को कहते हैं मुशद्दद। क्या कहते हैं? मुशद्दद। मुशद्दद। अब मुशद्दद हर्फ को हम किस तरीके से पढ़ेंगे? तो इसके बारे में ये है कि मुशद्दद हर्फ को हम 2 बार पढ़ेंगे। कितनी बार? 2 बार। 2 बार पढ़ेंगे। एक मर्तबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मर्तबा उसकी खुद की हरकत के मुताबिक। ठीक है जी। यानी यहाँ जाल पर तशदीद है तो इसे हम एक मर्तबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ काफ से मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मर्तबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर भी दाल पर तशदीद है तो इसे भी हम एक मर्तबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ बा से मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मर्तबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों इसके बाद हमारा हर्फ है आइन। क्या है? आइन। क्या है? आइन। अब आइन भी उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनके दरमियान फर्क करना जरूरी है। एक हर्फ है आइन और दूसरा हर्फ है हमजा। क्या है? हमजा। जब हम आइन की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे और जब हम हमजा की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के निचले हिस्से से पढ़ेंगे। ठीक है जी। ठीक है जी। यानी इसे पढ़ेंगे आइन ज़बर आ आइन ज़बर आ और इसे पढ़ेंगे हमजा ज़बर आ हमजा ज़बर आ आ आ आ फर्क समझ में आ रहा है बच्चों? फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर या साकिन से पहले जेर आ रहा है तो यहाँ पर कौन सा कायदा होगा? या मद्दा। कौन सा कायदा होगा? या मद्दा। या मद्दा। और या मद्दा को हम कितना खींचकर पढ़ते हैं? एक अलिफ के बराबर। कितना खींचकर पढ़ते हैं? एक अलिफ के बराबर। कितना खींचकर पढ़ते हैं? एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ के बराबर। तो इसे भी हम एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों ये जो हर्फ लिखा हुआ है दाल, ये दाल हुरूफे कलकला में से है। किन में से है? हुरूफे कलकला। किसी को पता है हुरूफे कलकला कितने हैं? जी आप बताएं। 5। हुरूफे कलकला 5 हैं। अच्छा ये कौन बताएगा कि हुरूफे कलकला कौन कौन से हैं? जी आप बताएं। क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल। माशाअल्लाह बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया इन्होंने। लेकिन प्यारे बच्चों मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था कि जब हम हुरूफ मुफरदात को पढ़ेंगे तो इनकी मद्दात की मिकदार को पूरा करेंगे। ठीक है जी। आइए हम इन्हें दोबारा दोहरा लेते हैं। क़ाफ, क़ाफ, क़ा, ता, बा, बा, जीम, जीम, दाल। दाल। तो इन 5 को हम हुरूफ कलकला कहते हैं और दाल भी इन्हीं में से है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? तो प्यारे बच्चों जब भी हुरूफ कलकला मुशद्दद हों यानी हुरूफ कलकला पर तशदीद हो तो उन्हें जमाव के साथ पढ़ते हैं। किस तरीके से पढ़ते हैं? जमाव के साथ। जमाव के साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम दाल को जमाव के साथ पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आखिर में गोल दायरे का निशान है और जहां भी ये निशान हो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहां पर हम वक्फ करते हैं यानी आवाज और सांस दोनों को रोक देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम वक्फ करेंगे और मैंने आपको वक्फ का कायदा बताया था कि जिस कलेमे पर हम वक्फ कर रहे हैं उसके आखिर हर्फ के नीचे अगर जेर हो तो उसे हम साकिन कर देते हैं और यहाँ भी नून के नीचे जेर है तो इसे भी हम साकिन कर देंगे। ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर एक और कायदा होगा, वो कौन बताएगा? जी आप बताएं। मद्दे लीन आरिज। मद्दे लीन आरिज। प्यारे बच्चों यहाँ पर मद्दे लीन आरिज नहीं होगा बल्कि मद्दे आरिज होगा। कौन सा कायदा होगा? मद्दे आरिज होगा यानी हुरूफ मद्दा के बाद जब आरजी सुकून की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए, जैसा कि यहाँ पर या मद्दा के बाद नून आरजी सुकून की वजह से यानी वक्फ की वजह से साकिन हो रहा है, तो यहाँ पर मद्दे आरिज होगा। क्या होगा? क्या होगा? मद्दे आरिज होगा। और मद्दे आरिज को हम कितना खींच कर पढ़ते हैं, ये कौन बताएगा? जी आप बताएं। 4, 5, 6 या 6। प्यारे बच्चों मद्दे आरिज को हम 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ते हैं। समझ में आया? जी। तो इसी के साथ हमारी इस आयत के कवायद मुकम्मल हुए। अब प्यारे बच्चों हम मिलकर इस आयत की हिजे करते हैं। ठीक है जी। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन आप भी हमारे साथ इस हिजे में शामिल रहिएगा। फा ज़बर फा, फा
زبر فا میم الف زبر ما میم الف زبر ما فما فما یا پیش یو یا پیش یو کاف ذال زبر کذ کاف زال زبر کذ پیارے بچوں ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی ٹھیک ہے جی کاف ذال زبر کذ کاف زال زبر کذ یوکذ یوکذ ذال زیر دی یا زیری ذال زیر دی زال زیری پیارے بچوں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی اس میں ٹھیک ہے جی ذال زیر دی زال زیری یوکذی یوکذی با پیش بو با پیش بو یوکذبو یوکذبو کاف زبر کا کاف زبر کا یوکذبو کا یوکذبو کا یوکذبو کا یوکذبو کا فما یوکذبو کا فما یوکذبو کا با عین زبر با با عین زبر با دال پیش دو دال پیش دو بعدو بعدو فما یکذبک بعدو فما یکذبو کا بعدو با دال زیر بد با دال زیر بد دال یا زیر دی دال یا زیر دی بد دی بد دی پیارے بچوں یہاں دال کو جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے ٹھیک ہے جی بد دی بد دی نون زیرنی نون زیرنی بد دینی بد دینی آگے وقف آگے وقت بد دین بد دین فما یکذبک بعد بالدین فما یکذبک بعد بالدین پیارے بچوں آپ کو اس آیت کی ہجے سمجھ میں آئی جی اب آئیے ہم اس آیت کو مل کر دہراتے ہیں ٹھیک ہے جی فما یکذبک بعد بالدین 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 سمجھ میں آیا پیارے بچوں جی اب مجھے آپ میں سے کون یہ آیت ہجے کے ساتھ سنائے گا جی آپ تشریف لائیں فا زبر فا میم الف زبر ما فما یا پیش یو کاف زال زبر قذ یوکر زال زیری یوکذی با پیش بو یوکذیبو کاف زبر کا یوکذیبو کا فما یکذبو کا با عین زبر با دال پیش دو بعدو فما یکذبو کا بعدو با بعدو نہیں ہے بعدو بعدو جی با دال زیر بد دال یا زیدی بدی نون زینی بدینی آگے وقت بدین فما یکذبک بعد بالدین ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش کی انہوں نے جی اور کوئی سنائے گا ہجے کے ساتھ تشریف رکھیے جی آپ تشریف لائیں فا زبر فا میم الف زبر ما فما یا پیش یو کاف زال زبر کر یوکر
رال ری زی یکذی با پیش بو یکذبو کاف زبر کا یکذبو کا فما یکذبو کا با عین زبر با دال پیش دو بعدو فما یکذبو کا بعدو با دال زیر بد دال یا زیر دی بدی نون زیرنی بدینی آگے وقف بالدین فما یکذبک بعد بالدین. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی انہوں نے. تشریف رکھیے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ مرحلہ مکمل ہوا. اب اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. تو پیارے بچوں آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی جانب. آج انشاءاللہ ہم گھر سے نکلتے وقت کی دعا سیکھیں گے. کون سی دعا سیکھیں گے؟ گھر سے نکلتے وقت کی دعا. گھر سے نکلتے وقت کی دعا. تو آپ سب مل کر میرے ساتھ سیکھیں گے نا؟ جی. کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا کو سیکھنے میں شامل رہیے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ. لا حول لا حول ولا قوة ولا قوة الا باللہ. الا باللہ. دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ توکلت توکلت علی اللہ. علی اللہ. لا حول لا حول ولا قوة ولا قوة الا باللہ. الا باللہ. کس کس کو یاد ہو گئی؟ جی آپ سنائیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. جی اور کوئی سنائے گا؟ جی. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی شیخ بھائی آپ سنائیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان اللہ. جی آپ سنائیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی دعا کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے. کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے. ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.